بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وعلی محمد وآخر تاب ولا ذالک اللہم لعن الاصابۃ التي جہدت الحسین صلواتک علیہ وشایعت وبایعت وتابت علی قتلہ اللہم لعنہم جمیعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک بحق محمد وآل الاطہار اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پورے عالم اسلام کو اس پردرد موقع پر ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں اور ساتھ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اس شہادت نے ہمارا سر ایک بار پھر عالم اسلام میں فخر سے بلند کر دیا، چونکہ ہم اپنی شناخت کھوتے جا رہے تھے۔ اس شہادت نے ایک بار پھر ہماری تاریخ کو اور ہمارے کردار کو اور ہماری قدر کو ایک بار پھر زندہ کر دیا پوری دنیا کے سامنے۔ ممات علی حب آل محمد مات شہیدہ، یہ شہادت جہاں پر ہمارے لیے ایک بہت بڑے صدمے اور دکھ کا باعث ہے، وہاں پر ہمارے لیے بہت بڑی ہمت اور تقویت اور وحدت کا درس ہے ہمارے لیے۔ ہم جو آج کے لوگ ہیں، جو آج کی نسل کے لوگ ہیں، جو آج ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی تخت پہ، کسی بھی ممبر پہ چاہے کسی کا قبضہ ہو، لیکن حق اور باطل میں فرق کرنے کا جو سلیقہ ہے یا حق اور باطل میں فرق کرنے کا جو عمل ہے وہ اللہ نے ہمارے ذہن میں رکھا ہے کہ ہم حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں آج کی نسل کے، سچ پہ کون ہے اور جھوٹ پہ کون ہے۔ تو یہ شہادت پورے عالم اسلام کے لوگوں کے لیے اور بالخصوص حکمرانوں کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ غزہ کے سامنے، غزہ کے مظلوم کے سامنے، غزہ کی یتیم بچوں اور بیواؤں اور ان پہ مسلسل اس دم تک ہوتے ہوئے مظالم کے سامنے ان کی خاموشی پر ایک بہت بڑا تماچا ہے۔ لیکن یہ شرف ہمیشہ سے تاریخ گواہ ہے کہ یہ محبان محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے حصے میں آیا کہ یہ نہ کبھی باطل کے سامنے جھکے ہیں نہ جھکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جن کے یہ ماننے والے ہیں، جن کے ہم راستے پہ چلنے والے ہیں، وہ کبھی باطل کے سامنے نہیں جھکے، تو ان کے ماننے والے کیسے جھک سکتے ہیں؟ چاہے وہ حجر بن ادے ہوں، چاہے وہ میثم تمار ہوں، چاہے رشید حجری ہوں، چاہے وہ کمیل بن زیاد ہوں، بہت سارے نام ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے عاشقان محمد و اہل بیت محمد سے۔ لیکن یہ شہادت آج کی جو نسل ہے اور بالخصوص عالم اسلام کے پورے نوجوانوں کو میں متوجہ، ان کی فکر اس طرف متوجہ کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم سمجھیں کہ اسلام کے اصل رکھوالے کون ہیں، اسلام کو اللہ کی رضا کے لیے اس پہ عمل کرنے والے کون ہیں، اور اسلام کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے والے کون ہیں۔ وہ خود شہید ہوئے، ان کی بیٹی شہید ہوئی، ان کا پورا خانوادہ، ان کے ساتھی وفادار جانثاران شہید ہوئے، لیکن یاد رکھیے کہ چہرے بدلتے رہیں گے، یہ کردار کبھی نہیں مٹے گا۔ انشاءاللہ جو سوچا ہے کہ ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہیں گے اور اسی پر جان نثار کریں گے، انشاءاللہ جب تک کہ قائم آل محمد علیہ السلام کا ظہور پرنور نہیں ہو جاتا۔ تو میں سب سے اپیل بھی کروں گا تمام محبان محمد و اہل بیت محمد سے کہ اسلام کی راہ کو پہچانیں، اسلام کی سالمیت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ یہ مصیبت جو آج اس گھر پہ ہے، خدا نہ کرے کل وہ آپ کے اور ہمارے گھر پہ بھی آ سکتی ہے، یہ بھی مصیبت ہمارے اوپر ہی ہے۔ لیکن جو جغرافیائی نظام سے ہم بٹے ہوئے ہیں، تو آج یہ اس زمین پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو آگے بھی پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا اپنا کردار پیش کریں اور اپنے اپنے دشمن کو پہچانیں، تاکہ ہم انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو سکیں انشاءاللہ۔ اور جیسے میں نے پوسٹ بھی کیا تھا کہ تن پر راہ معبود میں ہم سر نہیں رکھتے، ہم سر کے کٹا دینے میں ہم سر نہیں رکھتے۔ خدا عالم اسلام کی حفاظت فرمائے اور عالم اسلام کے دشمنوں کو خدا نیست و نابود فرمائے۔ جتنا طاغوت اکٹھا ہو چکا ہے خدا اسے نیست و نابود فرمائے، اور خدا حق کی حکومت کو قائم اور دائم فرمائے اور حق سرفراز ہو۔ ان الجال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی جو آیت ہے وہ انشاءاللہ اس کی ایک عملی تصویر ہمیں دیکھنے میں ملے۔ خداوند متعال پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس موقع سے اس تناظر میں چھپے ہوئے منافقین کے چہرے پہچاننے اور پہچان کرنے کے بعد اگر پہچان لیے تو ان سے برات کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے بحق محمد وآل الاطہار۔ باقی شہادت یہ ورثہ ہے آپ محبان محمد و اہل بیت محمد کا، ایسی شہادت کے لیے ہر مسلمان تڑپ رہا ہے کہ وہ بھی ایسا کردار پیش کرے۔ یہ بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون کہاں پہ بک رہا ہے، کون کہاں تماشا بنا ہوا ہے۔
اس زمانے کے اندر ہماری نظر سے یہ جو معاملہ گزرا ہے آقا جان کی سید کی شہادت کا، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سب لوگ تو اپنے محلے میں نہیں کسی ظالم کا مقابلہ کر سکے، اپنے ضلع میں کسی ظالم کے سامنے نہیں بول سکے، اپنے ملک میں کسی ظالم کے سامنے نہیں بول سکے، تو جس نے پورے ظالموں کے باپ کو للکارا ہے اور للکار کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کا عملی مظاہرہ کیا ہے، ہمارے لیے آج کے نوجوان مسلمان نوجوانوں کے لیے یہ بہت بڑا درس ہے۔ اسے ہم یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ اپنے نسلوں تک اس کو منتقل کریں گے۔ خدا عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔